الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج آپ کے سامنے ترمذی شریف کا پہلا صفحہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم والا صفحہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اس صفحے میں ملاحظہ فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اوپر حاشیے کی جگہ پر جلی قلم سے لکھا ہوا ہے قال الشیخ المکرم المفخم المشتہر بین الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق۔ فرمایا شیخ نے جو بہت ہی صاحب اکرام، بہت ہی مکرم، بہت ہی معظم اور دنیا میں اہل علم کے درمیان مشہور ہیں، یعنی مرحوم مغفور مولانا محمد اسحاق صاحب نے پیچھے سے جوڑتے جائیے۔ پچھلی گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ ہندوستان کے اساتذہ حدیث، مدرسین حدیث اپنی سند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے 4 حصے کرتے ہیں۔ پہلا حصہ شاہ اسحاق تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے پہلے حصے کو چھوڑ کر کہ وہ تو کسی بھی مدرس کا کسی بھی واسطے سے کدھر سے بھی پہنچ سکتا ہے، اس کو اس کتاب میں نہ لکھ کر اب شاہ اسحاق سے یہاں سند کو ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ گزرنے والا شاہ اسحاق صاحب سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ شاہ محمد اسحاق یہ کون تھے؟ یہ شیخ عبدالغنی مجددی دہلوی ثم مدنی رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ شاہ اسحاق صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے نواسے بھی ہیں۔ جن حضرات نے ان کی حیات پر کتاب لکھی ہے انہوں نے یہ بتلایا کہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ کو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بیٹا، اپنا نائب بنایا تھا، اور اپنی تمام کتابیں، گھر وغیرہ انہی کو دے دیا تھا۔
چنانچہ شاہ اسحاق صاحب اپنے نانا جان کی پوری نیابت کرتے تھے، ان کی جگہ بیٹھ کر کے درس و تدریس اور افادہ و افادے کا کام کرتے تھے۔ حج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ سن 1240 ہجری میں تو وہاں ایک مکی بزرگ ملے، شیخ عمر ابن عبد الکریم، ان سے بھی حدیث کی اجازت انہوں نے حاصل کی۔ پھر وطن واپس ہوئے اور اپنے وطن دہلی میں پھر درس و تدریس میں مشغول رہے اور 16 سال کی مدت اس طرح گزری۔ پھر 1258 میں اہل و عیال کے ساتھ دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور بنیت ہجرت تشریف لے گئے اور پھر وہیں رہ گئے۔ وہیں رہتے رہتے 1262 میں آپ کا انتقال ہوا اور مکہ مکرمہ کے مبارک قبرستان میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جوار میں دفن ہونا نصیب ہوا۔ یہ مسند الآفاق ہیں، یعنی ہمارے آفاق ہند کی، اطراف ہند کی سندیں حضرت سے آ کر جڑتی ہی ہیں۔ آپ عبارت کو دیکھتے جائیں، المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق، یہ کہتے ہیں حصل لی الاجازت والقراءۃ والسماعۃ من الشیخ الاجل والحبر الابجل الذي فاق بین الاقران بالتمییز، مجھے اجازت حاصل ہوئی اور مجھے قراءت کی، سماعت کی سعادت حاصل ہوئی شیخ اجل، حبر ابجل، یعنی انتہائی مکرم شیخ سے۔ شیخ کا لفظ محدثین کی دنیا میں دو معنوں کے لحاظ کے ساتھ بولا جاتا ہے، ایک تو اس میں عظمت کا معنی ہے، دوسرے مقتدی ہونے کا معنی، یعنی العظیم اور القدوہ۔ اور مقتدی وہ ہوگا جو یحیی السنہ و یمیت البدعہ۔ تو اب گویا ترجمہ آپ یہ کر سکتے، الشیخ هو الرجل العظیم والمحدث العظیم الذي یحیی السنہ و یمیت البدعہ والحبر الابجل، حبر اور حبر یہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، دونوں لغت ہے اور عالم کے معنی میں آتا ہے۔ الحبر الابجل نہایت ہی باعظمت باوقار عالم، جو اپنے تمام ہم عصروں کے درمیان ممتاز ہو گیا بالتمییز، اپنے علم کی وجہ سے، یعنی فن کے اندر میں کھرے کھوٹے کی تمیز رکھنے کی وجہ سے ہے۔ وہ کون آدمی ہے جس کی یہ صفات ہے؟ عانی الشیخ عبد العزیز۔ شاہ اسحاق صاحب کہتے ہیں مجھے اجازت حاصل ہوئی اور قراءت و سماعت کی سعادت حاصل ہوئی شاہ عبد العزیز سے۔ ایک بات ہوئی، اگلی بات سنیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَحَصَلَ لَهُ الْإِجَازَةُ، ہمارے نانا، ہمارے شیخ شاہ عبد العزیز صاحب کو اجازت، قراءت، سماعت، یہ دولتیں ملی ان کے والد شیخ ولی اللہ ابن شیخ عبد الرحیم الدہلوی سے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ سعادت دی اور ہمیں یہ حدیث سنائی یا اس کتاب کی حدیثیں سنائی، جس کتاب کو ہم لے کر بیٹھے ہیں، شیخ ابو طاہر المدنی نے،
اور انہوں نے اپنے والد شیخ ابراہیم الکردی سے اس کو لیا، انہوں نے شیخ مزاحی سے، انہوں نے شیخ شہاب احمد سبکی سے، انہوں نے شیخ نجم غیتی سے، اور انہوں نے شیخ زین زکریہ سے، انہوں نے عز الدین عبد الرحیم سے، انہوں نے شیخ عمر المراغی سے، انہوں نے فخر ابن بخاری سے، انہوں نے عمر ابن تبرزد البغدادی سے۔ آپ یہاں رک کر کے منطبق کر لیجئے کہ سند کا دوسرا حصہ کہاں پر لا کر چھوڑا گیا تھا۔ پہلا حصہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ پر، اور دوسرا حصہ عمر ابن تبرزد بغدادی پر۔ اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم۔ یہ تیسرے حصے کی، سند کے تیسرے حصے کی ابتدا ہے۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہوں بیچ میں بسم اللہ کیسے آ گئی؟ ارے بھائی یہ تو کتابت کا مسئلہ ہے، کسی نے سند کا حصہ کہیں لکھ دیا، کسی نے کہیں لکھ دیا۔ باقی ترمذی شریف تو اس طرح شروع ہوتی ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر آگے ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ بیچ میں نیچے اور اوپر جو کچھ لکھا ہے یہ بعد کے لوگوں نے سند کو ممتاز کرنے اور اس کی تسہیل کے لیے اور قابو میں کرنے کے لیے لکھ دیا ہے۔ اب تیسرا حصہ دیکھیے، اور تیسرے حصے میں جو شیخ ابو الفتح ہیں عمر ابن تبرزد البغدادی کے شیخ ہوتے ہیں۔ اخبرنا الشیخ اے قال عمر ابن تبرزد البغدادی اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم عبد اللہ ابن ابی سہل الہروی الکروخی۔ الہروی بھی پڑھتے ہیں اور الہروی بھی پڑھتے ہیں۔ الکروخی صبور کے وزن پر کروخ، فی العشر الاول من ذی الحجہ سنۃ 47 و 500 بمکہ تشرفہ اللہ وانا اسمع۔ سنیے، کہتے ہیں شیخ ابو الفتح عبد الملک ابن ابو القاسم عبداللہ ابن ابی سہل ہروی کروخی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن تبرزد بغدادی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حدیث پڑھائی شیخ ابو الفتح نے، ترمذی شریف کی روایتیں پڑھائی اور اجازت دی شیخ ابو الفتح نے ذی الحجہ سن 547 ہجری کے پہلے عشرے میں مکہ مکرمہ میں۔ اللہ تعالی شانہ مکے کے شرف کو برقرار رکھے، بڑھاتا رکھے۔ اور میں وہاں اس طرح سے کہ میں وہاں سن رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ عمر ابن تبرزد بغدادی نے جس طرح سے شیخ ابو الفتح سے اجازت حاصل کی ہے اس کی شکل بتا رہے ہیں کہ شیخ ابو الفتح ہروی کروخی پڑھا رہے تھے حدیث، وہاں کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا اور میں بھی بیٹھا تھا اور میں بھی سماع کر رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ اور آپ کو آگے بخاری شریف کتاب العلم میں مستقلاً حصول روایت کے طریقوں پر روشنی دی جائے گی
کہ کس کس طریقے سے محدثین اپنے شیوخ سے روایتیں حاصل کرتے تھے اور روایتوں کی اجازت حاصل کرتے تھے۔ آگے بڑھیے، کہتے ہیں قال اخبرنا القاضی الزاہد ابو عامر، شیخ ابو الفتح کہتے ہیں ہم کو حدیث بتائی اور ہم کو یہ کتاب پڑھائی، اس کتاب کی اجازت دی قاضی، زاہد، یہ سب صفات تھے۔ ابو عامر عام طور پر کنیتیں پہلے کثرت سے استعمال کی جاتی تھی، اور یہ کنیت یا تو اشتباہ کو دور کرنے کے لیے چند شخصیتوں کے درمیان، یا تعظیماً و تکریماً استعمال کی جاتی تھی۔ قاضی، زاہد، ابو عامر محمود ابن قاسم ابن محمد الازدی رحمہ اللہ، یعنی شیخ ابو الفتح کہتے ہیں کہ ہم کو اس کی اجازت دی قاضی زاہد ابو عامر ازدی نے قراءتن علیہ، اس طرح سے کہ ان پر قرات ہو رہی تھی، وَأَنَا أَسْمَعُ، اور میں وہاں سن رہا تھا، فی ربیع الاول من سنۃ 82 و400، 482 ہجری میں۔ وقال القروخی، آپ ذرا ذہن مستحضر رکھیں، یہ ایک صفحہ جب تک انگلی رکھ کر کے ندنیں جمع کر کے نہیں دیکھیں گے اشتباہات ہوتے جائیں گے۔ پہلی سطر میں کروخی کا لفظ آیا تھا، اب پھر کروخی آ رہا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ اصل میں یہ جو شیخ ابو الفتح الکروخی ہیں، شیخ کروخی کے 3 استاذ ہیں۔ شیخ ابو الفتح کروخی نے 3 استادوں سے روایت لی۔ ایک استاذ کا ذکر آ گیا، وہ ہیں قاضی زاہد ابو عامر محمود الازدی۔ اب ان کے دوسرے استاذ کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں پھر کروخی کہتے ہیں وَأَخْبَرَنَا، اور ہم کو پڑھایا شیخ ابو نصر عبد العزیز ابن محمد ابن علی ابن ابراہیم التریاقی نے۔ تریاق، یہ تریاق وہ دوا نہیں ہے بلکہ ایک شہر ہے یہ، تریاقی نے، اور شیخ ابو بکر نے۔ دیکھیے 2 استاذ کا نام ایک ساتھ آ رہا ہے۔ پہلے تو شیخ ابو نصر ہیں، شیخ ابو نصر تریاقی، و شیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد ابن ابی الفضل ابن ابی حامد الغورجی رحمہم اللہ، 2 یہاں ہو گئے اور ایک پہلے گزرے قاضی زاہد، تو گویا اس طرح سے 3 ہو گئے۔ آپ نسبت کے ساتھ یاد کر لیجئے کہ شیخ ابو الفتح کروخی کے 3 استاذ آ گئے، ایک ہیں شیخ ازدی، دوسرے شیخ تریاقی، اور تیسرے شیخ غورجی۔ قراءتن علیہما وانا اسمع، ان دونوں پر حدیث کی قرات ہو رہی تھی اور میں بیٹھا سن رہا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے بچوں جیسے آپ دورے میں 300 کی تعداد میں جامعہ میں ہوتے ہیں، کوئی ایک طالب علم روایت پڑھتا ہے اور آپ بیٹھے سنتے ہوتے ہیں، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہی شیوخ کے طرز پر آج ہمارے مدارس میں روایت کے اخذ کا طریقہ بحمد اللہ رائج ہے۔ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي رَبِيعِ الْآخِرِ من سنت 81 و400، 481 میں۔ اب کروخی کے 3 شیوخ ہوئے، 3 اساتذہ ہوئے۔ اب یہ تینوں نے ایک شیخ سے پڑھا ہے، اس شیخ کا نام ہے قالو اخبرنا ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبداللہ ابن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی قراءتن علیہ۔ مروزی مروہ کی طرف نسبت ہے، یہ بھی شہر ہے۔ مرزبانی مرزبان کی طرف نسبت ہے، یہ اپنے ایک جد اعلیٰ کی طرف نسبت کر کے اپنے کو مرزبانی کہتے تھے۔
تو کہتے ہیں کہ یہ تینوں اساتذہ کی ہم کو پڑھایا ابو محمد عبد الجبار نے، جو بیٹے ہیں محمد ابن عبداللہ ابن ابی الجراح کے، الجراحی المروزی ان کی نسبت ہے، جراحی مروزی مرزبانی، گویا آپ صرف نسبت پکڑتے جائیے۔ اب میں کہتا ہوں آپ کو ہاتھ میں مضمون آ جائے گا کہ پہلی سطر کے کروخی نے یہ کتاب اور اس کتاب کی حدیثیں پڑھیں 3 شیوخ سے۔ پہلے شیخ ہیں ازدی، دوسرے ہیں تریاقی اور تیسرے شیخ ہیں غورجی، اور ان تینوں نے جس شیخ سے پڑھا ان کی نسبت ہے جراحی مروزی مرزبانی۔ یہ بھی کیسے پڑھ رہے ہیں؟ قراءۃً علیہ، کہ وہاں حضرت کے سامنے قرات ہو رہی تھی۔ اب شیخ مروزی مرزبانی نے کس سے پڑھا؟ تو کہتے ہیں اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد ابن محبوب ابن فضیل المحبوبی المروزی۔ یہ اعراب کے لیے ایک لفظ، ایک قانون ہمیشہ کے لیے یاد کر لیجئے یہیں پر، کہ ہمیشہ آنے والی نسبت پر اعراب پہلے علم کو جو مقصود ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے اعراب پڑھا جائے گا۔ یہاں چونکہ ابو العباس محمد بس یہ مقصود ہے، تو یہ مرفوع ہے، لہذا آگے کی نسبت بھی المحبوبی المروزی مرفوع پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں المروزی المرزبانی، یہ فرماتے ہیں کہ ہم کو پڑھایا شیخ ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب ابن فضیل المحبوبی المروزی نے۔ اب بات یہاں تک پہنچی، اب اس کے بعد ایک لفظ ہے، اس کو چھوڑ کر کے ابو عیسیٰ ترمذی کو دیکھ لیجئے، فَأَقَرَّ بِهِ الشَّيْخَ الثِّقَةَ الْأَمِينَ۔ میں نے اسی کو کہا بھی چھوڑ دیجئے، اگلی مجلس میں ہم اس پر تفصیل سے بتانا ہے، اس لیے اس کو بھی چھوڑیے۔ آگے دیکھیے، اب نام آیا ابو عیسیٰ الترمذی، پتہ چلا سند آپ کے مدرس سے چل کر شاہ اسحاق تک پہنچی، پھر عمر ابن طبرزت بغدادی تک پہنچی، اور پھر اس کے آگے شیخ ابو الفتح سے چل کر یہاں تک پہنچی، یعنی کہ امام ترمذی تک۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرماوے۔